الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت الحق چینل، اسلامک چینل، اور آج سے ہم انشاءاللہ العزیز ایک سیرت نبی کے حوالے سے، سیرت خاتم النبیین کے حوالے سے ایک سلسلہ ویڈیوز کا شروع کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے سلسلے کے اندر انشاءاللہ ہم سیرت کی مستند کتب سے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر آپ کو مستند معلومات سیرت کے حوالے سے پیش کی جائیں گی۔ تمام ویڈیوز کو آپ نے محبت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ان کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسرے احباب بھی اس نیک کام میں شریک ہو سکیں اور آپ بھی اس میں ہمارے ساتھی بن سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو اسی سلسلے کی جو مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدنہ سی کوشش کو ہماری دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی اور نجات کا ایک سبب بنائے۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا تعالی کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل گفتگو سے پہلے عرب اقوام اور اس کی نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کروں گا میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں عرب کے محل وقوع سے۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیاہ زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق بھی ہے۔ اس میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا ایک محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلب جزیرہ عرب کے باشندے، یعنی جزیرہ عرب کے وسط کے جو باشندے ہیں، عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچ میں واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران اور وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے۔ ناظرین، ہندوستان اور چین تک یہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے سے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، جن میں عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ ہیں۔ تو
اب ان اقوام پر بات کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے عرب بائدہ پہ بات کرتے ہیں، کچھ مختصر سا اس کا میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں۔ یعنی عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات اور تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں، مثلا عاد، سمود، تیم، جدیس اور امالکہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بات کا آغاز عرب عاربہ سے کرتے ہیں، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب بائدہ کی ضروری تفصیلات تاریخ میں دستیاب ہی نہیں ہیں۔ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، نمبر 1 حمیر، نمبر 2 کہلان۔ یہ 2 قبیلے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قضاع اور سکاسک ہیں، جبکہ کہلان اس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کندہ، لخم، جزام، ازدواوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کے ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئیں۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری رستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور ہمیری خاندانوں میں آپس میں بھی کچھ چپکلش رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کی ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں، جن میں نمبر 1 ازد، نمبر 2 لخم و جزام، نمبر 3 بنو تئی، نمبر 4 کندہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ازد پہ۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیکیہ کے مشورے سے ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستے بھی بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سالبہ بن عمرو اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور سالبہ اور ذی قار کے درمیان اقامت اختیار کر لی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی سالبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو سالبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں، یعنی خزاع اور اس کی اولاد۔ یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ کی بودوباش اختیار کر لی۔ یہ حارثہ بن عمرو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں۔ عمران بن عمرو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ جفنا بن عامر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمہ پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ ناظرین، دوسری نمبر پہ جو ہم نے ذکر کیا لخم و جزام، اب اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات آپ کو دیتے ہیں کہ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بنو تئی
تو اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ نمبر 4 پہ ہم نے ذکر کیا تھا ناظرین کندہ کا، تو کندہ کے یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ یعنی جو ہے الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضر موت چلے گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار ثابت نہ ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضا ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فی ہے، تو جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیت السماوا کے اندر بود و باش اختیار کی۔ اور ناظرین اب بات کرتے ہیں عرب مستعربہ کی۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں سے اندرونی اور بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، وہاں کے بادشاہ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے ان کو بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں، لیکن علامہ منصوری نے مفصل تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ تو ناظرین حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کی بات انہیں ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز وہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہیں تھا، صرف ٹیلے کی طرح ایک ابری ہوئی زمین تھی، سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدمزاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔
مگر اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک عرصہ تک کے لیے یہ سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ ناظرین، اس کی تفصیلات آپ مختلف کتب میں دیکھ سکتے ہیں، بہت مشہور و معروف چونکہ یہ واقعہ ہے، اور مزید تفصیلات اگر اس حوالے سے جاننا چاہیں تو صحیح بخاری شریف میں اس کی ایک ڈیٹیل سے حدیث بھی موجود ہے۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ تفصیلات کے لیے آپ صحیح بخاری دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹا جو مکہ میں وہ چھوڑ آئے تھے ان کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی کچھ ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیلات ملتی ہیں، جو کچھ یوں ہیں کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرما دیا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیلات بھی صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ اس شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، یعنی یہ تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ آنا جو تاریخی حوالوں سے ثابت ہے۔ مکہ تشریف لے گئے مگر اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے، یعنی چوتھی دفعہ، جو کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ 4 دفعہ آپ کا جو ہے وہ تاریخ کی حوالوں سے وہ ثابت ہے کہ آنا، تو چوتھی دفعہ اس بار بھی آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپٹ پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ ناظرین، اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا
بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: نابت یا نبایوت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیما، یتور، نفیس، قیدبان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں عبود و باش اختیار کر لی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ خیر بہرحال قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں بھی پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال ماد کے بیٹے نزاد سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام کچھ یوں ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ اور سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوارز، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زیبان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس سے مزر بن تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام کچھ یوں ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد المناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف جو ہیں ان کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانوں میں سے بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانوں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے، بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج اور سواد عراق، ابلا اور حیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیت البصرہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو اپنا وطن بنا لیا، اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شہرا پر واقع تھا۔ بنو اسد تیماء کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، ان کے اور تیماء کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زیبان تیماء کے قریب ہوارن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، ان میں سے کرشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ بکھرے ہوئے تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور کرشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی اور وقار سے بہرور کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرب حکومتیں اور سرداریاں کس طرح وجود میں آئیں۔ تو اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔